سجدے کر رہے ہیں، دعائے قنوت بھی سنا رہے ہیں، سورۃ اخلاص بھی سنا رہے ہیں، نماز جنازہ بھی سنا رہے ہیں، التحیات بھی سنا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سب کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں. میں بات کر رہا تھا ایک بندے کو پورا محلہ جس میں ایمان لوگ بھی ہیں، روزگار بھی ہیں، یہ سب نے اپنی مشابہ سے بندے کو چنا ہے. کیا چنا ہے؟ رشتہ داروں نے چنا ہے، والے نے چنا ہے، دوست احباب نے چنا ہے. تو جس کا چناؤ ہوتا ہے نا، پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سنو بات، آپ نے مجھے چنا ہے، ہاں جی انتخاب کیا ہے نا، ہاں جی کیوں کیا ہے؟ میرے کو اعتماد ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، ٹھیک ہے جی چنا ہے نا. تو اب سن لیں، جس راستے پہ میں نے چلنا ہے نا، تم اس راستے پہ چلنا پڑے گا، وغیرہ تم نے مجھے چننا نہیں تھا. تو پھر جس راستے پہ میں چلوں گا نا، اس راستے پہ کامیاب نہیں ہے. تو لوگ کہیں گے یار بات درست ہے، جب ہم اس کو خود چنا ہے، اس کو، اور پھر اگر نہ بھی چنا جائے، ہم کہتے ہیں یار ہمارے محلے میں سے یہ شخص جو نا یہ معتبر ہے، یا یہ شخصیت ایماندار ہے. کیا ایماندار؟ وہ محلے میں سے ہے، وہ رشتہ داروں میں ہے، وہ دوست احباب میں ہے، یا کسی گروپ میں ہے، کسی جماعت میں ہے، کسی گروہ میں ہے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یار یہ بندہ بنا، یہ بڑا معتبر ہے، ادھر یہ چل رہا ہے نا، کیا ہمیں بھی ادھر چلنا چاہیے، ہمیں بھی. اور جو چلنے والا ہے پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا دعویٰ سنیے، وہ کہتا ہے یار جس راستے میں میں چل رہا ہوں نا، میں ایسے نہیں کر رہا، میں بڑی سوچ بچار کے بات کر رہا ہوں، اور میں بڑی عقل بڑے شعور کو لڑا کر چل رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں بھی کہتا نا میں بسلو چل گئی بغیر سوچے سمجھ چل پڑا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں نے پوری زندگی کا تجربہ صرف کر دیا، پوری زندگی رب نے مجھے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، رب نے مجھے علم دیا ہے، رب نے مجھے تجربہ دیا ہے، رب نے مجھے ریسرچ دی ہے، اور میں چل رہا ہوں سوچو بگاڑ کے ساتھ، ویسے نہیں چل رہا ہوں کہ میں اندر میں چل رہا ہوں. یہ اس بندے کا دعویٰ ہے، یہ اس بندے کا دعویٰ ہے. تو آؤ ادھر آؤ، قرآن مجید کی طرف آؤ. آیت نمبر 100 بولو نا، آیت نمبر 108 سورۃ یوسف پارہ نمبر 13. اسمعوا باسو، اللہ تعالیٰ فرما رہا محبوب اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرو نا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے بارتر کس کا؟ فرمایا اس راستے میں تو چل رہا ہے، جس راستے میں نے تجھے چلنے کا حکم کیا ہے، جس راستے پہ میں نے حکم کیا نا، اس راستے کی تعریف کر کے بتا کہ اس راستے کی تعریف کیا ہے، یا اس راستے کا مقام کیا ہے. جس راستے میں میرے رب نے چلایا ہے، تو رب اسی راستے میں چلاتا ہے جو سیدھی راہ رب کے قرب کی طرف جاتی ہے، جو رب کی رضا کی طرف جاتی ہے، جو بخشش و مغفرت کی طرف جاتی ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی دولت ملتی ہے، رب کے قرب کا خزانہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخش و مغفرت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے. بلکہ یوں نہ کہیں کہ جو اس راستے میں چلتا جاتا ہے، جب منزل آتی ہے تو رب استقبال کرتا ہے، جب وہ اس منزل پہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنا پروٹوکول دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ رب کی رضا کا طلبگار ہے، طالب ہے، مشتاق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو نا، کرو اپنی میٹھی زبان سے، مولا کیا فرمایا ان کو بتاؤ، ہاذی سبیلی ادعو الی اللہ، میرا تو یہی راستہ ہے کہ جس راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دی جاتی ہے، میں تو اس راستے پہ کر رہا ہوں، کیا مجھے میرے رب نے اس راستے پہ چلایا ہے، کہ چلنے کا حکم کیا ہے کہ جس راستے پر ایک ہی کام ہوتا ہے. کیا اس راستے پر ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک ہی توجہ ہوتی ہے، ایک ہی جدوجہد ہوتی ہے، ایک ہی کاوش ہوتی ہے، ایک ہی محنت ہوتی ہے، ایک ہی کام ہوتا ہے. کیا ادعو الی اللہ، یہاں تو رب سے جدا نہیں کیے جاتے، رب سے ملائے جاتے ہیں، رب کے قرب میں لائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف دعوت دی جاتی ہے. اتنی بات کرنے کے بعد میں نے مثال دی کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں ویسے اس راستے پہ نہیں چلا، بڑی
سوچ کے بات چلاؤ. میں انسان کا بھی نہیں چل رہا. یہ تو مجھے کبھی ملو بھی بگاڑا چلاری بھی چلی جا رہے ہیں. یہ پتہ ہے اس میں نقصان بھی ہے. کہتے ہیں نا سارے تکیہ کلام ہے نا. یعنی گھروں سے پوچھو بگاڑ تو کیسے جانا ہے؟ تجھے پتہ نہیں راستہ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کے بندو اگر تم مجھے معتبر سمجھتے ہو نا, اگر ایماندار سمجھتے ہو, یقین رکھتے ہو, اعتماد رکھتے ہو, تو میں کیسے نہیں جاتا؟ تمہاری سمجھ کے مطابق کیسے جاتا؟ نہیں. اب سنو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یہ بھی فرماؤ کہ جس راستے میں چل رہا ہوں نا, میں ویسے نہیں چل رہا, میں ویسے چل رہا. ان کو یہ بھی بتاؤ الا بصیرۃ, الا بصیرۃ, اس راستے میں رب نے جو چلایا ہے نا, پتہ نہیں راستہ کتنا کمال ہے, کتنا کمال ہے. ادعو الی اللہ, اس راستے میں ایک ہی کام ہوتا ہے, رب کی طرف بلایا جاتا ہے. اور اگلی بات میں آ کر کمال نہیں کرتی, آپ نے نہیں کی ہے, رب نے کروائی ہے, رب کی نام کروا رہا ہے کہ یہ بھی یاد کرو الا بصیرۃ, الا بصیرۃ, میں ایسے نہیں چل رہا, اب نے چلایا ہے اور بڑی بصیرت کے ساتھ چلتا ہے, بڑی بصیرت کے ساتھ. تو یاد جس راستے پہ چلنے کے لیے رب چلائے تو پھر ساتھ یہ بھی زبانیں نبوت سے اعلان کروائے الا بصیرۃ, بڑی بصیرت سے چلنا, بڑی بصیرت کے ساتھ, بڑی سوچ و وچار کے ساتھ, بڑی سمجھ کے ساتھ, بڑی عقل کے ساتھ, بڑی شعور کے ساتھ, بڑی سمجھ کے ساتھ, بڑی پہچان کے ساتھ میں چل رہا ہوں. اتنی بات کرنے کے بعد اگر جملہ بڑا سننے والا ہے تب لوگ کر لیں, سن لو. یہ موضوع میں ویسے ہی شروع کیا, یہ موضوع بڑا خاص ہے. آگے اللہ فرمایا ان کو فرما دو الا بصیرۃ آنا, کہ میں بڑی بصیرت سے کرنا. ساتھ یہ بھی کہہ دو ومن اتبعنی, ومن اتبعنی, جو اس کی پیروی کرے وہ بھی اسی راستے پر ہے جس راستے پہ میں چل رہا ہوں. ومن اتبعنی قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں تمہیں بڑا سمجھا سکوں, لیکن کچھ نہ کچھ تو میرے منہ سے نکل ہی رہا ہے نا, جو آپ تک پہنچ رہا ہے نا. ومن اتبعنی, ہائے کتنا قرآن ہے, کتنا کراتا خوشی کلام ہے خدا کا کلام. رب نے کوئی بات چھوڑی نہیں. ومن اتبعنی, آؤ آؤ پیروی کرو اس شخصیت کی جس کو رب نے چلنے کا حکم کیا ہے. تو جس راستے پر رب حکم کرے اے محبوب چل اس راستے پر. مولا یہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری قرب کی طرف جاتا ہے, میری رضا کی طرف جاتا ہے, یہ جنت کی طرف جاتا ہے, یہ بخشش کی طرف جاتا ہے, یہ معافی کی طرف جاتا ہے. یہ عروج, بلندی, عزت, وقار, تہگا, غلبہ, فتح, خدا کی قسم میں یہاں کیا نکلا کہتا ہوں. رب کہتا بس ومن اتبعنی, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیروی کرے تیری اس راستے پر, اور جو سمجھ وہ جو چاہے کا مدینے میں دیا. دنیا میں چاہے, دنیا میں چاہے, آخرت میں چاہے, ہر ڈگری دوں گا, ہر شان دوں گا, ہر عظمت دوں گا, ہر خواہش پوری کروں گا. لیکن شرط کیا ہے کہ جو آپ نے فرما دیا نا ہذہ سبیلی الی اللہ الا بصیرۃ آنا ومن اتبعنی. پھر فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دو. اب اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے. اس آیت کا ایک ایک جملہ لگا رب نے کو فکر ہوتی تھی, سمندر بہا دیا خدا کی قسم. رب نے فرمایا یہ بھی بتاؤ اس راستے میں چلانے والا مقام کیا رکھتا ہے. ایک جملہ پوری آیت کا نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی فرماؤ کہ اس راستے میں جو چلنے کا حکم کرنے والی ہستی ہے نا, یا جس ہستی کی طرف بلایا جاتا ہے نا, اس کی شان کیا ہے, اس کا تعارف کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. باری تعالیٰ کیا بتاؤں ان کو, تیرا تعارف کیسے کرا؟ فرمایا کہہ دو, بتا دو. بولا کیا؟ فرمایا ان کو کہہ دو, پتہ چلانے والا کون ہے, یہ جس کی طرف بلایا جاتا پتا تو کون ہے. یہ جس کے پاس ساری نعمتیں
والا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی نہیں ہو سکتا، وہ گناہگار نہیں ہو سکتا، وہ رب کا مخالف نہیں ہو سکتا، وہ رب کی نفی کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ رب کی ناراضگی میں نہیں آ سکتا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاذی سبیلی، میں تو اس راستے پہ چل رہا ہوں کہ میرے رب نے اس راستے پہ چلایا ہے۔ کون سا راستہ؟ پھر واپس آ جاؤ، اس راستے کا نام ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ تو رب نے فوراً کہہ دیا، فرمایا یہ بھی سن لو، والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں کون ہیں، اولا کون ہیں؟ فرمایا بعض اولیاء بعض، جو ایک دوسرے کے رفیق بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ مولا کس نے؟ فرمایا یامرون بالمعروف، خود بھی نیکی کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وینہون عن المنکر۔ نہیں، حضرت علی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پیاری بات فرمائی، آپ کی جملہ پہ غور کرنا، باب مدینہ تو علم، حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ بہترین عمل ہے۔ پورے قرآن و حدیث کا نچوڑ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ تو مسجد میں آئے ہو نا، میں اس سے قبل کی بات کی ہے نا، اس سے قبل بات کی ہے کہ تمہارے مسجد میں آنا کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف ہی تو ہے نا، یہ امر بالمعروف ہے۔ حلال کرنا، حرام سے بچنا امر بالمعروف ہے نا، رب کو راضی کرنا امر بالمعروف ہے نا، قرآن کی طرف امر بالمعروف ہے نا، قرآن کی طرف راغب کرنا، مسائل کی طرف بتانا، رب کی بات میں جھکنا، جھکنے کی دعوت دینا، حرام کاموں سے بچانا، برائیوں سے بچانا، وہ یہ ہمیں منکر ہے نا۔ اور رب کو فرمایا ہاں سبیل یادو اللہ، ان کو فرماؤ نا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اسی راستے پہ چل رہا ہوں، میرا تو کوئی راستہ ہے، میرا تو یہی راستہ ہے، یہی ہاذی سبیلی، میرا تو یہی راستہ ہے۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، اس راستے پہ جو بھی چلتا ہے نا اس کا ایک ہی کام ہے، کیا؟ ادعو الی اللہ، وہ ایک کتاب دے گا، آ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ رب کے قرب میں، آ جاؤ رب کی رضا میں، آ جاؤ رب کے پروٹوکول میں، آ جاؤ رب کے مفرد کے مشتاقوں، آ جاؤ، سارا کچھ اسی کا ہے، اسی کمانے کو صرف اسی راستے میں چلایا ہے۔ نہیں، حضرت علی کیا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر بہترین عمل ہے۔ پوچھا کہ کتنا اتنے عمل ہے؟ فرمایا فاسق کو جلانے والا ہے، فاسق کو بولو فاسق کو جلانے والا ہے۔ اگلا نصیحت کمال ہے، فرمایا امر بالمعروف کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ امر بالمعروف کا تعلق رب کے ساتھ ہے، تو جو یہ کرتا ہے رب اس کی خود پشت پناہی کرتا ہے۔ اے امت مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں، ناکامی، نقصان، ڈرنا، خوف کیوں ہوا ہے کہ ہم امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے دور ہو گئے؟ سنو، میرے علی کا کام اور خصوص فرمایا کہ جو امر بالمعروف کرتا ہے، امر بالمعروف آپ کی پسند ہے، امر بالمعروف آپ کا حکم ہے، امر بالمعروف آپ کی تعلیم ہے، امر بالمعروف آپ کا پیغام ہے، امر بالمعروف رب کے فکر ہے، تو جو امر بالمعروف کرتا ہے اس کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے چل میں تیرے پیچھے ہوں، چل میرے ہاتھ تیرے کاٹ دے، تیری کمر پر میرا ہاتھ ہے، پریشان نہیں ہونا، چل، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ادھر میں نہیں تمہیں بتاتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہوں، امر بالمعروف خود اس کی پشت پناہی کرتا ہے، پشت پناہی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ امر بالمعروف رب کا پیغام ہے، رب کی دعوت ہے، رب کا درس ہے، رب کا سبق ہے، رب کا دعوت فکر ہے، رب کا پیغام ہے، کہ جو امر بالمعروف کرتا ہے وہ بندے کی وہ بندہ رب کو پسند آ جاتا ہے۔ رب کہتا بس اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا، موت، قبر، حشر میں تیری پشت پناہی کرنے والا محمد ہے۔ اب ایک نتیجہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے وقت شیطان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، بہت سخت حملہ ہوتا ہے، بہت سخت حملہ ہوتا ہے، سکرات موت اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ ان کو
پتہ ہے وہ سکرات موت کا دروازہ گزر گئے، ان کو قبر سے اٹھا کے موتوں کو زندہ کر کے پوچھو نا کہ موت کا دروازہ کتنا سخت ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ اگر کہہ سکتی ہیں جب دوبارہ زندہ ہوئی کہ بیٹے میرے پاس قبر کی بات نہ کر کے، قبر کتنا مشکل، قبر کی بات نہ پوچھ مجھ سے یہ پوچھ کہ موت کا دروازہ کتنا سخت ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جس کے نام پہ سورۃ مریم آپ سورۃ کا نام رکھا گیا نا، جن کی پاک دامنی کی رب دعائیں نہ دے کہ وہ سمجھے گھر نہ آئے، تو یار ساری باتیں چھوڑے، جن کے نام پہ سورۃ کا نام رکھا گیا سورۃ مریم، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرمایا بیٹے قبر کی بات نہ پوچھ، مجھ سے یہ پوچھ موت کا دروازہ کتنا سخت ہے۔ جب فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت میرے پاس آیا تو بڑے ادب کے ساتھ آیا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، اور سلام کیا اس نے مجھے، پیار میں سلام کیا ہے، لیکن پیار میں سلام کرنے کے باوجود بھی اس کی آواز بھی اتنی دشت تھی، میرے بیٹے عیسیٰ میرا کلیجہ پھٹنے کو جا رہا تھا۔ یہ حضرت مریم سلام کا فرما رہی ہے، محترم مغازے میں نہ جاؤ، مغازے میں نہ جاؤ، موت کا دروازہ بہت سکتا ہے، قرآن سنت کا مطالعہ کرتا۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں بڑی خوشی نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امر بالمعروف کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی پشت پناہی ہوتی ہے، کہاں؟ دنیا میں بھی، موت قبر اور حشر میں بھی۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جو خدا کی قسم امر بالمعروف نیکی کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، ادعو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، گناہوں سے بچائے، گناہوں سے دور کرے، نیکی کی طرف بلائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارنٹی اور سمجھ گئے، فرمایا سنو موت کا مطلب شیطان کا حملہ تو ہوگا اور تیری پشت پناہی تو رب کر رہا ہوگا نا، تو پھر تیاری کرو نا، میں بھی تیاری کرتا ہوں نا، لوگوں کو قرآن سے بچاؤ نا، نیکی کی دعوت دو نا، نیکی کی دعوت دینے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، دنیا میں بھی، موت قبر حشر میں بھی۔ نہیں ایک بات میں کرتا جاؤں، ٹائم بھی ہو گیا، بڑی گہری بات ہے اور اینڈ کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات آیا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے کو تو دیتا کیا ہے؟ سوال کرتی ہے تو اجر کیا دیتا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، درخواست ہے کہ بات تعالیٰ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے کو تو اجر کیا دیتا ہے؟ تو رب فرمایا موسیٰ جب میرا بندہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے نا، مثلا آپ بات نکلی، آپ کو دوست ملا تو آپ نے کہا یار نماز پڑھا کر کہا نیکی کیا کر برائی سے بچے، کتنا ٹائم لگا جی؟ بولو نا کتنا ٹائم لگا ہے، کتنا ٹائم لگا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے مطلع کچھ نہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم جب میرا بندہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے جب اپنے منہ سے کلمہ نکالتا ہے، جملہ نکالتا ہے، ایک ایک کلمہ پر ایک ایک سال کی عبادت لکھ دیتا ہوں، ایک ایک سال کی عبادت، ایک ایک جملے پر جو آدھا گھنٹہ تبلیغ کرے، جو 15 منٹ تبلیغ کرے، جو 10 منٹ دعوت دے، جو گھنٹہ تبلیغ کرے، جو ساری زندگی امر بالمعروف پر گزار دے، اتنی بات کرنے کے بعد رب نے فرمایا موسیٰ اگلی بات بھی سن علیہ السلام، اگلی بات بھی سن، اگر اس میرے بندے سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی لیکن لگا رہا اسی کام میں، لگا رہا اسی کام میں، اگر اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میری رحمت کو شرم آئے گی، اس کو جہنم میں پھینک دوں، آئے میری رحمت کو شرم آئے گی، یہ اس کے لیے آیا ہے، اس کے لیے جزا ہے جس نے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ اتنا خاص عمل ہے جو رب کو بہت ہی پسند ہے، تو رب نے تو فیصلہ کر دیا ہے والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد اور عورتیں وہی ہیں، اہل ایمان مرد عورتیں وہی ہیں جس کو رب نے سمجھ دی ہے، کون ہے؟ بعض اور کا بعض تو ایک دوسرے کے رفیق بھی ہیں،
مددگار بھی ہیں. کیسے ہیں؟ نیکی کی طاقت دیتے ہیں، برا سے روکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فکر، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں پیار، اس کو کہتے ہیں خوف، اس کو کہتے ہیں امید، اس کو کہتے ہیں تعلق. یہی تعلق ہے، یہی بھائی چارہ ہے، یہی دوستی ہے، یہی پیار ہے. اگر تیرے دل میں کسی کے بارے میں یہ عمل نہیں ہے تو تو کچھ بھی نہیں ہے، تو خالی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنی باتیں میں نے آج کی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.